تفصیلی طور پر واقعہ سماعت فرمایا۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ قتل اسلام میں کیسا جرم ہے اس سے متعلق ہے۔ قرآن کریم سے میں نے ایک مکمل آیت کریمہ تلاوت کی، 5ویں پارے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے، اور دوسری آیت کا جز تلاوت کیا، یہ سورہ مائدہ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ہے، اس کا جز تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب العزت قتل کرنا کیسا گناہ ہے، ناحق کسی کا قتل کرنا کیسا گناہ ہے، اس کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ اور جو کوئی قتل کرے ایمان والے شخص کا، مؤمن کا مطلب ایمان والے کا، جو کوئی قتل کرے کسی بھی ایمان والے شخص کا جان بوجھ کر، کیسے قتل کرے؟ قتل کا ارادہ رکھ کے قتل کرے، باضابطہ پلاننگ کر کے قتل کرے، یا خود جائے یا کسی جو ہے نا مرڈر کرنے والے شخص کو روپیے پیسے یا ہتھیار فراہم کر کے قتل کرائے، کسی بھی صورت سے اگر کوئی شخص کسی ایمان والے شخص کا جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ قتل کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس قتل کرنے والے گناہ کا بدلہ جو اللہ دے گا وہ یہ ہے، قاتل کو جہنم دی جائے گی، اور وہ جہنم میں جب داخل کیا جائے گا تو خالدن فیہا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے پھر وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا، بہت غصے میں ہوگا اللہ پاک اس پر۔ دو ہو گئے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ابلیس پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے ہی قتل کرنے والے شخص کے لیے فرمایا قاتل پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت بڑا عذاب۔ اب اللہ ہی جس کو بڑا عذاب کہہ دے تو اس کی حد کیا ہوں گی، اس کی وسعت کیا ہوں گی، اور کتنا ڈینجر عذاب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ اللہ پاک نے قاتل کے لیے سزا سنائی۔ آگے کیا فرمایا اللہ پاک نے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف جو کتاب نازل کی توریت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، اور بنی اسرائیل کی طرف جو کتاب اتاری گئی، اور ایک کون سی ہے زبور، اور ایک کون سی ہے انجیل، ان کتابوں میں اللہ نے لکھ دیا، مطلب فرض کر دیا یہ بات کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی بلا وجہ کسی کا قتل کر دے، یا جان کے بدلے جان، یا پھر زمین میں فساد پھیلانے والے شخص کو چھوڑ کے کسی کا ناحق قتل کر دے، تو اللہ نے فرمایا وہ کتنا بڑا جرم ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یقیناً یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے روئے زمین کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک شخص کا ناحق قتل کرنا کیسا ہے؟ پورے انسانوں کا قتل کرنے والے گناہ کی طرح ہے۔ دوسرا آگے فرمایا ومن احیاہا، جو کسی شخص کو زندگی عطا کر دے تو پھر فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایسا ہی ہے، ایسی نیکی ہے جیسے سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخش دی۔ تو ان دو آیات کریمہ میں اللہ پاک نے قتل کرنے والے قاتل کے لیے سزا بھی بیان فرمائی، اور کیسا گناہ ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے مظلوم کو بخش دے، قتل نہ کرے، کسی کی جان بخش دے، یا کسی قیدی کو رہائی دلا دے،
یا پھر کیا ہے کوئی بھوکا مر رہا تھا اسے کھانا کھلا دے، اس طرح اس کو حیات بخش دے، تو گویا سارے انسانوں کو اس نے حیات عطا کر دی۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ یہ ابھی ہم حدیث کی طرف نہیں آئے، یہ بات قرآن شریف سے ہو رہی ہے۔ مگر قاتل کے لیے سزائیں 4 آیات کریمہ میں 4 سزائیں اللہ نے سنائی۔ پہلی سزا کیا؟ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری سزا کیا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تیسری سزا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ چوتھی سزا کیا؟ اللہ کی اس پر لعنت برسے گی۔ یہ 4 سزائیں اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں بیان فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس شخص پر جو قاتل ہے ایسا غضبناک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قتل جو ہے اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے۔ کیسا گناہ ہے؟ یہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کے شرک سے توبہ کرنے کے بعد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، کسی اور کو بھی معبود مانتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، اب اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے کسی کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر بندہ جب تک پکے مضبوط ارادے کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں کبھی کسی کا قتل نہیں کروں گا، یہ پکا عہد کر کے، اور پیچھے جو قتل کیا اس پر شرمندگی کرتے ہوئے سچی توبہ جب تک نہ کر لے، اللہ یہ گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک قاتل تھا بنی اسرائیل کا، احادیث شریفہ میں آیا ہے، اس نے کیا کیا؟ ناحق 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے اس نے۔ اب اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ ارے میں بہت سارے قتل کر دیا، بلا وجہ ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ تو اس نے توبہ کرنی چاہیے، پکی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو انہیں بولا اتنا بڑا میں مجرم ہوں، کیا میں توبہ کرا تو میری توبہ قبول ہوں گی؟ انہیں گیا ایسے عابد کے پاس جو عبادت کرنے والا تو تھا مگر عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، جاہل عابد کے پاس گیا ہوں۔ ایسے عابد کے پاس گیا جاہل، اب جا کے اس سے دریافت کیا کہ حضرت والا میں ایسا گنہگار ہوں کہ 99 ناحق میں نے قتل کیے، تو کیا میں اگر اللہ سے سچی توبہ کروں اور اپنی اصلاح کر لوں تو میرا وہ گناہ معاف ہوگا؟ وہ عابد بولا یہاں سے فوراً نکل، تو ایسا بدبخت ہے، ایسا جو ہے نا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مجرم ہے، تھوڑی دیر یہاں ٹھہرا تو تیری مردودیت کی وجہ سے کہیں اللہ مجھے بھی مردود نہ کر دے بولا۔ تو انہیں بولا جب میری بخشش ہونے والی نہیں ہے اور میں جہنم میں جانے والا ہوں تو 99 کئی کو رکھوں، 100 کی گنتی پوری کر دے تو بولا، اس کا بھی قتل کر دیا۔ اب اور زیادہ ہیبت ہو گئی اس کو کرنے کو، تو قتل غصے میں آ کے کر دیا، مگر 99 قتل نارمل بندوں کے کرا تھا، اب تو عبادت کرنے والے کا قتل کر دیا۔ اب ہوتی کی نہیں کی میری توبہ قبول، اب فکر ہو گئی اس کو اور زیادہ۔ اب گیا انہیں اللہ کے ایسے بندے کے پاس جو عبادت گزار بھی تھا اور ساتھ میں عالم بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا شریعت کا۔ وہ گیا اس کے پاس، دریافت کیا ایسا ایسا مسئلہ ہوا، اور ایک جو ہے نا عابد کے پاس میں جا کے آیا، وہ شخص ایسا بولا تو میں اس کا بھی قتل کر دیا۔ وہ شخص نے کیا کیا؟ وہ جو عالم دین تھا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کی رحمت؟ بول کے سوال کیا۔ انہیں بولا میرے گناہ تو اللہ کی رحمت کے سامنے چھوٹے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو پھر جب اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تو وہ ضرور تیری توبہ قبول کرے گا، مگر توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے بھی کچھ شرائط رکھے ہیں۔ یہ جو تو نے کیا گناہ کبیرہ ہے، پھر اس کے لیے سچی توبہ کرنی ہوگی اور پکا عہد کرنا ہوگا کہ آگے زندگی میں کبھی کسی کا مرے تک میں قتل نہیں کر دوں، تبھی تیرا یہ گناہ معاف ہو سکتا۔ اور پھر یہ اتنے قتل کر کے تو عادی بن گیا قتل کرنے کا، پھر ذرا بھی غصے میں آ کے آگے پھر اپنی توبہ پہ ٹک سکیں گا کہ نہیں ٹک سکیں گا کی؟ لہٰذا تو کیا کر، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لے، تو پھر تو یہ گناہ سے بچا بھی رہیں گا۔ تو کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے؟
تو بولے فلاں جگہ پہ اللہ کے کچھ نیک بندوں کا گروپ ہے، تو کیا کر وہاں جا کے سچی توبہ کر لے، ان کو گواہ بنا کر پھر وہیں پر ان کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بسر کر، اللہ کے کرم سے امید ہے تیری ضرور مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آیا وہ ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں، راستے میں چونکہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ قتل والا گناہ کبھی دہراؤں گا نہیں، پکا ارادہ کر کے سچی توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، موت کا وقت راستے میں ہی آ گیا۔ اب موت کے فرشتے آ گئے تو دو قسم کے فرشتے آ گئے، نیک بندوں کی روح لے جانے والے بھی آ گئے، برے بندوں کی روح لے جانے والے۔ اب اس میں جھگڑا ہو گیا، نیک بندوں کی روح لے جانے والے فرشتے پر رکھے نے نیکی کی طرف چل پڑا، بھلے توبہ کرتے ہوئے آگ میں اس کو جلاتے تپاتے ہوئے اس کی روح نکالتے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اللہ پاک نے اور ایک فرشتے کو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرشتہ آ گیا، اس نے کیا کیا، وہ فرشتے نے کہا کہ دیکھو تم وہ زمین کے حصے کو ناپ لیتے آؤ جہاں سے انہیں قتل کرتے نکلا، تم جاؤ وہ زمین کے حصے کو ناپو جہاں سے انہیں توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ دونوں گئے ناپنے لگے۔ اب اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین جس طرف انہیں قتل کرنے کے لیے نکلا تھا وہ زمین کے حصے کو سکڑ لے، کھینچ لے اپنی طرف، اور جس طرف انہیں نیکی کی راہ پہ چلنے کا مصمم مضبوط ارادہ کر کے نکلا ادھر کے حصے کو تھوڑا پھیلا دے۔ زمین نے پھیلا دی ادھر کے حصے کو، ادھر سکڑ گئی تو ایک بالش یا دو بالش زمین کا حصہ ادھر بڑھ کے نکلا، ادھر جس طرف انہیں مصمم ارادے کے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بتائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ قتل بڑا گناہ ضرور ہے، مگر ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی مغفرت ہی نہیں، جس گناہ پر بندہ سچی توبہ کرے تو معافی کوئی نہیں، ایسا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، بھلے وہ کتنے ہی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے لے، حج کر لے۔ اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ میں فرمایا جہنم خالدن فیہا، ایسی جہنم میں اس قاتل کو ڈالا جائے گا جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کا اسے عذاب ہوگا۔ اب غور کیجئے جملوں پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قتل کرنے کو جائز سمجھ کے اگر قتل کرے، قتل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ تصور نہیں کر رہا ہے، قتل کرنے کو کیا سمجھ رہا؟ جائز سمجھ کے، اچھا ثواب والا کام سمجھ کے قتل کر رہا، تو ایسی صورت میں حرام کو حلال سمجھ کے اگر قتل کریں گا، گناہ کریں گا، تو اس صورت میں بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا ایسے شخص کو جو قتل کو جائز سمجھ کے قتل کرتا ہے اس کو کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر ہمیشہ اللہ کی لعنت ہوگی، اور اسی کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک یہ مفہوم بیان کیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا کا مطلب بہت طویل عرصے تک اللہ اس کو جہنم میں رکھے گا۔ ہمیشہ کا مطلب طویل عرصے تک۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی عمر تھی 60 سال 70 سال، تو 60 سے 70 سال تک اس کی جو عمر تھی دنیا میں، اتنی عمر کے عرصے تک اس کو جہنم میں رکھے گا، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا کا، یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زائد کئی 100 سال تک اس کو جہنم میں رکھ سکتا ہے، کئی ہزار سال تک بھی رکھ سکتا ہے، یا کئی لاکھ سال تک بھی رکھ سکتا ہے، کئی کروڑ سال تک بھی رکھ سکتا ہے۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے۔ تو قتل کرنا اسلام کے اندر کسی بھی مومن کا ناحق یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب قتل دو قسم کا ہے، ایک قتل ناحق ہے اور ایک قتل برحق ہے۔ اس میں بھی قتل برحق ایک ہے، قتل ناحق ایک ہے۔ قتل برحق کیا ہے؟ کہ جس کے کرنے سے بندہ اللہ کے پاس مجرم نہیں ہوتا، جو عذاب کی جو سزا سنائی گئی ہے یہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا، وہ کون سے بندے ہیں؟ دیکھیے، نماز کا اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں بول کے بولا،
نماز فرض ہے بول کے مانتا ہی نہیں، اگر کوئی ایسا بول دے وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس شخص کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ ناحق قتل نہیں ہے۔ ایسا جو بادشاہ ایسے شخص کا جو قتل کرے گا وہ کیا ہے؟ حق پر قتل ہے، یہ قتل کرنے میں ثواب ہے۔ مگر قتل کریں گا کون؟ عام بندہ قتل نہیں کریں گا۔ انہوں نے نماز کا انکار کر دیا بول کے بندوق نکال کے شوٹ کر دیں گے یا تلوار نکال کے گردن مار دیں گے۔ عام پبلک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم کس کے لیے؟ اسلامی بادشاہ کے لیے حکم ہے۔ جہاں پر اسلامی قانون ہے وہ قانون چلانے والے شخص کے اوپر یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے گا اور یہ اس کی زبان سے ثابت ہو چکا ہو تب کیا ہے؟ اس کی گردن ماری جائے گی۔ دوسرا شخص وہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چند لوگوں نے کیا کیا تھا؟ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشخاص سے جنگ کی تھی، اعلان جنگ کیا تھا۔ اب وہ جنگ میں کئی حضرات مارے بھی گئے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، تو اسلامی بادشاہ کو حکم ہے کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا تاکہ کوئی دوسرا شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکاری نہ بن سکے۔ یہ دو اشخاص ہو گئے۔ تیسرا شخص وہ جو پہلے مسلمان تھا پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ پہلے مسلمان تھا، مسلمان رہ کر بعد میں کفر کو اختیار کر لیا، تو ویسے شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ناحق قتل نہیں ہے، یہ برحق قتل ہے۔ اس کے کرنے میں ثواب ہے، مگر کریں گا کون؟ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا اس کے قتل کا، عام پبلک نہیں کریں گی اس کا قتل۔ تین ہو گئے۔ چوتھا شخص ایسا ہے جس نے شادی کر لینے کے بعد، اپنی بیوی رہنے کے بعد زنا کیا، بھلے وہ عورت ہو اگر اس نے زنا کیا یا مرد ہو اس نے زنا کیا شادی کے بعد، تو پھر ان کا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیسے قتل کیا جائے گا؟ ان کو سینے تک زمین میں دفن کر دیا جائے گا، پورے محلے کے حضرات پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، ان کو مرے تک ماریں گے ان کو۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ بھی کہاں پر ہوں گا؟ اب اگر مثال کے طور پہ نظام آباد میں کوئی شخص زنا کیا شادی کے بعد، اب اس کو پبلک پکڑ لے کے مار دیں گی تو ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہاں حکومت کی طرف سے یہ رجم کیا جائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ اب عام پبلک کو حکم نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے فیصلے کر کے کسی کا قتل کر دیں، ایسا عام پبلک کے لیے نہیں ہے، حکمران کے لیے حکم ہے۔ چار ہو گئے۔ پانچواں شخص وہ ہے کہ اس نے کسی کا قتل کیا، قاتل ہے، تو قتل کے قصاص میں اس کا قتل کرے، تو یہ قتل بھی قتل ناحق نہیں ہے، برحق ہے، اس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو سزا قاتل کے لیے اوپر آیات کریمہ میں سنائی گئی، کیسے قاتل کے لیے؟ جو ناحق قتل کرے، ان وجوہات پر قتل کرے تب یہ سزا نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک خلیفہ ہے، اسلامی پبلک کی جانب سے چنا ہوا ایک خلیفہ ہے، اس کو مقرر کر دیا گیا، حکمران بنا کے خلیفہ مقرر کر دیا گیا عوام نے چن کر۔ تو دوسرے کسی شخص نے اپنے علاقے میں اور ایک خلافت کا اعلان کر دیا، یا اسی جگہ پر اعلان کر دیا میں میری الگ خلافت چلاتا ہوں بول کے، تو اس صورت میں وہ جو باغی خلیفہ ہوگا جس نے اپنی طرف سے بادشاہت یا خلافت کا اعلان کیا ہے اس کا بھی قتل کیا جائے گا، اس کے خلاف بھی کیا ہے؟ جنگی محاذ تیار کیا جائے گا۔ یہ کرنا یہ بھی ناحق قتل میں نہیں ہے، برحق قتل میں ہے۔ ساتواں شخص وہ ہے جو لواطت کرے، یعنی مرد کا مرد سے کیا کرنا؟ بدفعلی کرنا، عورت کا عورت سے بدفعلی کرنا، یہ لواطت ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل ہے، جن پر اللہ نے آگ اور پتھروں کی برسات فرمائی تھی، اور جن کو جبرائیل علیہ السلام نے وہ زمین کے حصے کو
آسمان تک لے جا کر اٹھا کر کے پٹخ دیا تھا. یہ عذاب وہ قوم کے اوپر اتارا گیا تھا. اگر کوئی مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو اس کا بھی قتل کر دینے کا ہے. اسلامی حکمران کو یہ حکم دیا ہے اللہ پاک نے, عام پبلک کو اجازت نہیں. 8واں وہ شخص ہے جو کسی جانور سے بدفعلی کرے, اپنے سیکس کی خواہش کسی جانور سے پوری کرے تو وہ شخص بھی قتل کر دیا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے. یہ بھی اسلامی حکمران کرے گا, عام پبلک نہیں. یہ بھی قتل برحق ہے, اس کے کرنے میں ثواب ہے. اور اپنی جان یا مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی مسلمان نے کسی کا قتل کر دیا, یعنی وہ اپنی جان مال کی حفاظت کر رہا تھا, چور ڈاکو لٹیرے اس پر حملہ آور ہو گئے اور اس کا قتل کرنے کے در پہ تھے, اس کو لوٹ لینے کے در پہ تھے. ان لٹیروں کا یا ان ڈاکوؤں کا انہیں کیا کیا, جان بوجھ کر قتل کر دیا, ان کا سر قلم کر دیا جان بچانے کے چکر میں. تو ویسی صورت میں یہ قتل بھی ناحق قتل نہیں ہے, قتل برحق ہے. کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. 10واں کیا ہے؟ چوتھی بار شراب پینے والا شخص. ایسا شخص جو پہلی بار شراب پیا تو اس کو ہنٹر مارے جائیں گے, اسلامی حد جاری کی جائیں گی. دوسری بار شراب پیا پکڑے گیا تو بھی حد جاری ہوں گی. تیسری بار شراب پیا پھر پکڑے گیا تب بھی حد جاری ہوں گی. چوتھی بار شراب پیا پکڑا گیا تو اس کا قتل کر دیا جائے گا. یہ حکم بھی اسلامی حکمران کے لیے ہے, عام پبلک کے لیے نہیں. 11واں ہے ذمی کے قاتل کو قتل کرنا. مطلب ایسا شخص جو ہے تو کافر مگر اسلامی بادشاہ کے زیر سایہ ہے, کافر ہے اسلامی بادشاہ کے زیر سایہ ہے اور اپنے رہنے کا ٹیکس دے رہا انہیں حکومت کو. ویسے کافر کو کیا بولتے؟ ذمی کافر بولتے. تب اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مسلمان اس کے گھر میں گھس کے اس کو لوٹ لیتا ہے یا اس کا قتل کرتا ہے تو وہ مسلمان مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس. کافر کا قتل کر رہا, مگر پھر بھی کون سے کافر کا کر رہا؟ جس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی اسلامی حکومت نے ذمہ داری لی ہے. اگر اس کا قتل کر دیا تو وہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا, انہیں بھی گناہ گار ہوں گا, ناحق قاتل ہوں گا انہیں. لیکن یہ بندے کا جو قتل ہوا مظلوماً قتل ہوا ہے تو وہ قاتل کا قتل کرنا یہ ناحق نہیں برحق ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اب ناحق قتل کیا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا, بھلے عورت کے چکر میں کیا تھا. قتل ناحق قتل کون سا ہے؟ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی شخص نے قتل کیا تھا آپ کو شہید کر کے. ناحق قتل کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہندا نے اور حبشی غلام نے جو ہے نا لیا تھا انتقام لینے کے چکر میں ان کو شہید کیا تھا, ناحق قتل ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابن ملجم نے قتل کیا تھا ناحق قتل ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دے کر مارا تھا, زہر دے کر مارنے والا ناحق قتل کرنے والا قاتل ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ ناحق قتل ہے. جہاں جہاں مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے کافرین ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا قتل کر رہے ہیں, یہ ناحق قتل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر کوئی دولت پانے کے چکر میں کسی کا قتل کر دے تو ناحق قتل ہے. اگر عزت شہرت کی خاطر کسی کا قتل کر دے تو یہ ناحق قتل ہے. کسی شخص نے آپ کے خاندان کے کسی فرد کا قتل کر دیا اور آپ بدلہ لینے کے لیے گئے اور پھر وہ قتل کرنے والے ایک شخص کا قتل نہیں کرے بلکہ 10-20 افراد کا قتل کر دیے, کیا 12-13 افراد کا قتل کر دیے, تو یہ ایک قتل کے بدلے ایک قتل جو تھا یہ تو بدلہ تھا, مگر باقی جو آپ نے 10-11 قتل اضافتاً کیے
وہ سب ناحق قتل ہے۔ ایک ایمان والے شخص کا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قتل کر دے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ناحق جو قتل ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے ذمی شخص کا قتل کیا، کیسے شخص کا؟ مسلمان بھی نہیں ہونے، کافر ہے، اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہے، ٹیکس ادا کر رہا ہے، اس کا بلا وجہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو حضور فرمایا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا، فرمایا سرکار نے۔ ابھی دیکھو آپ کافر کا قتل کر رہا ہونے، ایمان والے کا نہیں، بلا وجہ۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کافر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سیدھا جا کے اس کا قتل کر دے رہے، تو یہ ناحق قتل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ذمی کافر کا اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو حضور فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک آتی ہے؟ سرکار فرمایا ایک شخص اگر 40 سال تک کنٹینیو چلا، پیدل 40 سال چلا تو انہیں کتنی دور پہنچتا؟ اتنی دور انہیں ہے جنت اس سے 40 سال کی مسافت کے اتنی دور پہ، تب بھی وہ وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی مگر سونگ نہیں پائے گا بولے سرکار، یعنی اتنی دور پہلے سے ہی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث جو سنائی بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 3166 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی عہد والے کو بغیر کسی وجہ جواز کے قتل کیا، ناحق قتل کیا، ذمی کافر کو قتل کیا تو اس پر جنت حرام کر دی گئی بولے سرکار۔ یہ نسائی کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4751 ہے، اور حدیث نمبر 2760 ہے۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ اور اس کی اسناد صحیح ہے، جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والے کی جان اللہ کے پاس کتنی قیمتی ہے، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا گنہگار رہنے دو، کوئی مطلب نہیں، گنہگار ہو یا نیک ہو، ایمان والے کی بات کر رہے رسول پاک، یہاں نیک متقی ایمان والے کی بات نہیں ہو رہی، عام گناہگار مومن بھی ہے تو تب بھی بات ہو رہی، کتنی اللہ کے پاس اس کی جان کی اہمیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا پوری ختم کر دینا، دنیا کو پورا مٹا دینا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے بولے سرکار، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرد مسلم کا قتل کرنا اس سے مشکل ہے، فرمایا سرکار نے۔ مطلب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، ساری دنیا کافروں سے بھرے بھی ہے، وہ پوری دنیا کو مٹا دینا اللہ کے لیے آسان ہے، مگر ایک طرف ایک مومنی چھے تو رسول پاک فرماتے ہیں اس کا قتل کرنا وہ ساری دنیا کے مٹائے جانے سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی ہے، ابن ماجہ میں برا بن عازب سے روایت ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے، کتاب الدیات حدیث نمبر 1400 جلد 3 صفحہ نمبر 99، ترمذی کے حوالے سے سنائی، یہ حدیث بھی صحیح الاسناد ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے، مطلب آسمانوں کے پورے ملائکہ، چاند سورج ستارے سب، اور زمین میں بسی ہوئی ساری مخلوقات، اگر ایک ایمان والے کا قتل کرنے کے لیے حصے دار ہو گئے، ایک دوسرے کے مددگار بن کے ایک قتل کرے، خالی ایک ایمان والے کا، کتنے مل کے قتل کرے؟ پورے ملائکہ، پورے آسمانی مخلوقات اور زمینی مخلوقات، سب آسمان و زمین کی مخلوقات مل کے ایک ایمان والے کے قتل میں اگر شریک ہو گئے تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، سب کے سب کو اٹھا کر جہنم میں داخل کر دے گا، فرمایا سرکار نے۔ ذرا غور کیجیے آپ، ملائکہ جیسی ہستیاں بھی اگر ایک ایمان والے کا ناحق قتل کر دیتے ہیں
تو رسول پاک فرما رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو جو قتل میں حصے دار تھے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ارے یہ ایک ایمان والے کی بات تھی، وہاں ایمان والوں کا اگر کوئی سردار ہو، جنتی جوانوں کا سردار ہو، اور وہ مولا علی شیر خدا جیسی ہستی ہو، اور وہ سید الشہداء امیر حمزہ جیسی ہستی ہو، اگر وہ نبی ہو جس کا قتل کر دیا جائے، اگر وہ ولی ہو جس کا قتل کر دیا جائے، عزیزان ملت اسلامیہ، تب تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ ایک نارمل مومن کا اگر کوئی قتل کر دے ناحق تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہ جتنے قتل میں حصے دار تھے سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو کیا امام حسین کو شہید کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج کہا جاتا ہے قاتل بھی ہے یزید پھر بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، قاتل بھی ہے پھر بھی رحمت اللہ علیہ ہے۔ کیوں بولے؟ صحابی کا بیٹا ہے۔ بولے حضرت امام حسین جس طرح حضرت علی کے بیٹے امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، بولے صحابی کا بیٹا ہے، تو صحابی کا بیٹا تو کیا جنت ہی ہوتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر قاتل صحابی کا بھی بیٹا کیا نبی کا بھی بیٹا ہو تو بخشا نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں کیا الفاظ تھے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات ایک مرد مومن کا قتل کر دے سب کو جہنم میں داخل کر دے گا اللہ پاک۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قتل اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا غضبناک ہوتا ہے قاتل پر کہ اس کے قتل کا انجام اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ عدالتوں میں عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اگر قاتل بچ نکلے تو کیا بچ جائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے تو بچ نہیں پائے گا نا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، اور ایک واقعہ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک بچہ تھا 12 سال یا 13 سال کا۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اس کے گھر کے صحن میں ایک بکرا آ گیا، تو نے کیا کرا؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو ذبح کر دیا، پھر اس کا جو گوشت وغیرہ ہے پکا لیا، خود بھی کھا لیا، بچ گیا سو پورا پڑوسیوں میں غریبوں میں بانٹ دیا۔ اب اس کا جو مالک تھا انہیں آیا، انہیں وہ بکرے کے گلے کا پٹا اس کے صحن میں دیکھ کے بولا میرے بکرے کے پیسے دے۔ انہیں بولا کہ جو ہے نا اللہ مجھے حرام کھلا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں روز اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے حلال کھلا، اللہ مجھے حرام نہیں کھلا سکتا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ بچہ بول رہا۔ اب جس کا بکرا ہے انہیں بول رہا کہ جو ہے نا کھانے کو کھا لیا، اور بول رہا کہ جو ہے اللہ حرام نہیں کھلا سکتا۔ اب یہ معاملہ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات سنی۔ وہ شخص بولا کہ حضرت میرا بکرا اس کے صحن میں گیا، انہیں ذبح کر کے کھا لیا، کھلا دیا، ختم کر دیا۔ اب میں پیسے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو بولتا ہے کہ میں روزانہ دعا کرتا ہوں اللہ سے اے اللہ مجھے حلال کھلا، اللہ حرام کیسے کھلاتا ہے؟ تو انہیں بولا وہ بچہ کہ اے اللہ کے نبی آپ تو نبی ہے، اللہ نے بندوں سے فرمایا دعا کرو، میں دعا کرا، اور خود فرمایا اللہ پاک تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو میں دعا کرا، مجھے یقین ہے اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں جب حلال کھلا بول کے دعا کروں تو حرام اللہ کیسے کھلا سکتا؟ آپ ہی بولیے۔ اب داؤد علیہ السلام بولے کہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی حل کرنے والا ہے، کیونکہ دلوں کے راز اللہ بہتر جانتا۔ انہوں بولے کہ جو ہے ایک کام کرو، تم دونوں کل آؤ، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے تم کو کل فیصلہ سناتا ہوں۔ بولے اب اللہ تعالیٰ سے رات میں ہم کلام ہوئے، عرض کیے کہ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو پوری تفصیلات بتا دی۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ آدمی جس کا بکرا تھا اس کے ہاتھ میں سبل دیے، اور جو بچہ یہ دعا کر رہا تھا مجھے حلال کھلا بول کے وہ بچے کے ہاتھ میں پھوڑا دیے۔ بولے میرے ساتھ چلو۔ ایک جنگل کی طرف گئے، اور جیسے جیسے جنگل کی طرف جا رہے وہ بچے کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو شخص ہے جس کے ہاتھ میں سبل ہے اس کی ہیبت بڑھتی چلی جا رہی، پسینے چھوٹ جا رہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ وہ جنگل کے پاس ایک درخت کے نیچے رکا دیے حضرت، اور فرمائے کہ جو ہے یہاں پر کھود۔ وہ شخص جو ہے نا رک گیا۔ حضرت فرمائے کھودتا نہیں کھودتا؟ بولے انہیں کھودنا شروع کرا۔ وہ بچہ پھوڑے سے ہٹاتا گیا، وہاں ایک ڈھانچہ نکلا، وہ ڈھانچے میں ایک خنجر لگا ہوا تھا۔ داؤد علیہ السلام وہ شخص سے بولے جس کا بکرا تھا بول کے جو مطالبہ کر رہا تھا کہ پورا قصہ تو سناتا یا میں سناؤں؟ بولے
تو انہیں بولا کہ جو نا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں، بول کے سنایا انہیں۔ کیا سنایا؟ کہ جو بکرا یہ بچے کے صحن میں گیا وہ اس کے والد کا بکرا تھا بول کے بولا، اور یہ جو ڈھانچہ ہے اس کے والد کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ بچے کے والد کا ڈھانچہ ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس کا والد میرا خاص دوست تھا، اس کے پاس بہت ساری پراپرٹی تھی، زمینات تھے اور جانور تھے، تو میں نے اس کو شکار کے بہانے یہاں لا کر قتل کر دیا اور یہاں دفن کر دیا۔ یہ راز میرے اور اللہ کے بیچ میں تھا، اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ ظاہر نہ ہوتا بولا۔ تو سمجھ گئے آپ؟ تب اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ انہیں قتل کر دیا تھا، راز دبا ہوا تھا، صرف اللہ ہی جانتا تھا کہ قاتل کون ہے، اور وہ قاتل سارے شہر میں اپنے آپ کو بڑا شریف، نیک، عابد، زاہد بتاتے ہوئے پھرتا تھا، مگر دنیا کے سامنے اس کے مرنے سے پہلے اللہ نے حقیقت لائی کہ نہیں لائی؟ لائی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو دنیا میں کئی لوگ جو نا ایک دوسرے کا قتل کر دیتے، انصاف کیسے کرتا ہے؟ اللہ پاک فرمایا ہمارا انصاف ہوتا ہے اے موسیٰ، مگر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائے مولا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو کیسے انصاف کرتا ہے دنیا میں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ پہ جو درخت ہے نا وہ درخت پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، کیا ہو رہا بس دیکھتے جانا، کرنا کچھ بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کرنا کچھ نہیں، خالی دیکھتے رہنا، جو بھی ہو دیکھنا، میں جب تک حکم نہ دوں درخت سے نیچے نہیں اترنا۔ ٹھیک ہے بولے موسیٰ علیہ السلام، اوپر چڑھ کے وہ درخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ ایک شخص آیا۔ کون آیا؟ گھوڑ سوار شخص آیا، ایک بہت معتبر لگ رہا تھا، مالدار لگ رہا تھا، شاہی لباس میں تھا، اعلیٰ قسم کا گھوڑا تھا اس کے پاس، اور کچھ دینار اور درہم کے پوٹلیاں تھے اس کے پاس، پیسوں کے، پرانے سکوں کے۔ اب وہ پوٹلیاں تھے 2 یا 3 پوٹلیاں، وہ جو ہے نا کیا ہے، وہ وہاں اترا، پانی کا چشمہ دیکھ کے پانی پیا، کچھ دیر آرام کیا، وہ پوٹلیاں بازو رکھا تھا۔ اب جلد بازی میں گھوڑے پہ سوار ہوا، اٹھنے کے بعد نکل گیا۔ اب وہ چلا گیا، پوٹلیاں وہ اشرفیوں کے درہم و دینار کے وہیں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک چرواہا آیا، نوجوان لڑکا تھا، کئی بکریوں کو لے کر آیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہاں بکریاں چرائی، پانی پلایا، بکریوں کو دیکھا یہاں پوٹلیاں رکھے ہوئے، انہیں اٹھایا، لے کے چلے گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں ایک نابینا شخص آیا، وہ بیچارہ نابینا وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں بول کے، اب وہ نبی کے دور میں جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق وہ چشمے سے پانی پی کے وضو بنا رہا۔ اتنے میں وہ گھوڑ سوار جو گیا ہوا تھا انہیں واپس آیا، انہیں دیکھا وہاں پوٹلیاں نہیں یہ رکھا تھا سو میں۔ اب انہیں بولا، وہ اندھے سے حجت بحث شروع کر دیا، میرے پوٹلیاں کہاں گئے؟ انہیں بولا کہ جو نا میرے کو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اندھا ہوں۔ اندھے ہونے کی ایکٹنگ مت کر، سیدھا سیدھا بتا وہ پوٹلیاں کہاں ہیں۔ نہیں سن رہا انہیں بولا کہ جو نا میں یہاں وضو بنا کے نماز پڑھوں رہے بھائی، میرے کو معلوم ہی نہیں ہے، انہیں سننے کو راضی نہیں ہے۔ اب آخر میں کیا کیا؟ تلوار نکالا، اس کی گردن اڑا دیا انہیں۔ کس کی؟ وہ نابینا شخص کی۔ اب اس کے بعد انہیں گھوڑے پہ بیٹھا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اب اترو درخت سے نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھا ہمارا انصاف کتنا پیارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ مولا یہ انصاف کہاں ہوا؟ ایک مظلوم نابینا قتل ہو گیا، اور ایک جو ہے نا کیا شخص چوری کر کے چلا گیا، اور ایک شخص نے جو ہے نا مظلوم نابینا کا قتل کر دیا، یہ کوئی انصاف ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جیسا تم دیکھ رہے قصہ ویسا نہیں ہے، معاملہ اصل ایسا ہے کہ یہ جو چرواہا تھا نا بچہ، وہ چرواہے کا والد وہ گھوڑ سوار کا دوست تھا۔ وہ گھوڑ سوار اپنے دوست کے وہ اشرفیوں کے پوٹلیاں چوری کر کے بھاگا تھا۔ سمجھ گیا بات آپ؟ ایک زمانہ پہلے تو ہوا کیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آج ہم اس کے باپ کے لوٹے ہوئے پیسے وہ بیٹے کو اس کے ذریعے دلوا دیے، یہ ہمارا انصاف ہے فرمایا اللہ پاک۔ دوسرا جو نابینا کا قتل آپ دیکھیں، وہ نابینا اصل میں اچھا خاصا پیدا ہوا تھا اور بڑا بھی تھا تو نابینا نہیں تھا، مگر انہیں چوری کرنے کا عادی تھا۔ تو انہیں کیا کیا، چوری کرتے کرتے کرتے
یہ جو گھوڑ سوار شخص ہے اس کے گھر میں چوری کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کیا ہوا، لوگ اٹھ گئے اور جو ہے نا چور چور چلانے لگے. تو پھر یہ بھاگنے کے لیے گیا تو اب اس میں بھاگنے میں سامنے وہ گھوڑ سوار کا والد آ گیا. گھوڑ سوار اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے اس کا قتل کر دیا. کس کا قتل کیا؟ باپ کا. وہ گھوڑ سوار کے باپ کا قتل کر دیا. اور یہ نابینا بھاگنے گیا، اوپر سے گر گیا اور سر کو مار لگنے کی وجہ سے اندھا ہو گیا. اب جب سے انہیں اندھا ہے تو باپ کے قتل کا ہم بیٹے سے انتقام لے لیے. فرمایا اللہ پاک ہمارا انصاف ایسا ہوتا، یہ دنیا میں ہو جاتا مرنے سے پہلے. اگر کوئی کسی کا قتل کر رہا تو برابر اس کو اس کی موت سے پہلے اللہ کیفر کردار تک پہنچا ہی دیتا ہے. عدالت کتنے ہی غلط فیصلے سنا لے، کوئی کسی کو کتنے ہی پیسے دے کے منوا لے، مگر برابر اس کی سزا انہیں دنیا میں پاتا. مگر یہ سزا اس کے لیے حشر کے عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ نہیں بنتی. یہاں تو اس کے گھر والوں کو اس طرح انصاف ملتا، مگر جو قتل کر کے جس کو مارا گیا وہ گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور قبر میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے معاشرے کے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بھی حق کو حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. و